کہ رمضان المبارک کے روزے جس طریقے سے آپ پر فرض کر دیے گئے ہیں، اسی طریقے سے کما کتب علی الذین من قبلکم، آپ سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کر دیے گئے تھے، لعلکم تتقون، اس لیے تاکہ آپ پرہیزگار بنو۔ حدیث شریف میں آتا ہے الصوم جنہ، روزہ ڈال ہے، یعنی یہ آپ کو عذاب سے بچائے گا۔ ڈال ہے بایمان الصوم جنہ، عذاب سے آپ کو بچائے گا۔ جس طریقے سے ڈال انسان کو ہتھیار سے بچاتا ہے، اسی طریقے سے روزہ آپ کو عذاب سے بچائے گا۔ الصوم جنہ، روزہ ڈال ہے اس وقت تک جب تک انسان جھوٹ کو نہ چھوڑے، ما لم یدع زور، جب تک انسان جھوٹ کو نہ چھوڑے۔ یعنی اگر دیکھا جائے ہمارے مسلمانوں میں کھانا حلال ہے، پینا حلال ہے، رزق حلال ہے، اور مسلمان ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کا آرڈر ہے، حکم ہے۔ رمضان المبارک کے روزے میں اس بات کو دیکھا جاتا ہے کہ آرڈر اور حکم اللہ کا ہے، اور اللہ رب العزت کو نہ بھوک کی ضرورت ہے نہ پیاس کی ضرورت ہے، بس اللہ رب العزت اس چیز کو دیکھتا ہے کہ اس مسلمان کو آرڈر اور حکم ہوا ہے کہ یہ اس آرڈر اور حکم کو پورا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، ورنہ تو حدیث میں آتا ہے کہ افطاری کے وقت جیسے وقت مکمل ہو جائے آپ فوراً افطار کر دیں۔ اگر بھوک اور پیاس کی ضرورت ہوتی تو عقلاً تو یہ سمجھا جاتا کہ تھوڑا سا اور بھوکا رہے، تھوڑا سا اور بھوکا رہے تاکہ جو ہے اور زیادہ ثواب مل جائے، لیکن نہیں، بس اللہ کا آرڈر تھا کہ آپ روزہ رکھو، صبح صادق سے آپ غروب آفتاب تک روزہ رکھیں۔ اب جیسا غروب آفتاب ہو گیا، اللہ کے آرڈر اور حکم کی تکمیل کے لیے آپ فوراً افطاری کر لو۔ اصل مقصود آرڈر ہے، اللہ کا آرڈر اور حکم ہے کہ آپ اس کی بجاوری کرو، اور اس حکم کی بجاوری اس طریقے سے کر رہے کہ صبح صادق سے لے کر آپ مغرب تک روزہ رکھ رہے، جیسے مغرب ہو جائے آرڈر ہے کہ آپ فوراً افطار کر لیں، بھوک اور پیاس کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس آرڈر کی تکمیل ہے، اس آرڈر کو ماننا ہے، اس حکم کو ماننا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ الصوم جنہ، روزہ ڈال ہے ما لم یدع زور، جب تک انسان جھوٹ کو نہ چھوڑے۔ جھوٹ اس ڈال کو پاڑ دیتی ہے، اور اس ڈال کو جس مقصد کے لیے یہ ڈال بنا ہے اس میں دراڑ پڑ جاتا ہے۔ حلال کھانے پینے سے ہم روکے رہے، لیکن حرام چیز میں اگر آپ نے زبان کو مبتلا کیا تو میرے عزیز ساتھیو، یہ الصوم جنہ والی صفت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ روزہ ڈال ہونے کی حیثیت سے یہ ڈال پھر جو ہے زور، غیبت اور اسی طریقے سے بد نظری کے ذریعے سے اس ڈال کو ہم پاڑ دیتے ہیں۔ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ قرآن مجید کہتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ اللہ جل جلالہ کی طرف سے آرڈر اور حکم ہے، جس طریقے سے روزے میں آرڈر تھا کہ آپ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، آپ روزے کو رکھو إِلَى اللَّيْلِ، رات تک،
اسی طریقے سے یہاں پر آرڈر اور حکم ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، آپ ایک دوسرے کی غیبت نہ کریں. اور قرآن دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. اب میرے عزیز ساتھیوں، بھوک اور پیاس سے رہے، حلال رزق سے اپنے آپ کو روکے رکھا، لیکن اگر ہم حرام میں مبتلا ہوتا ہے تو یہ صفت الصوم جنہ والی صفت ختم ہو جاتی ہے. اور میں حیران ہوتا ہوں، پریشان ہو جاتا ہوں کہ میرے عزیز ساتھیوں، ہم نے گناہوں کے لیے بہانے ڈھونڈے ہیں، اور ان بہانوں کی وجہ سے ہم گناہوں کو حلال سمجھتے ہیں. میں ہمیشہ کے لیے یہ بات آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں کہ میرے عزیز ساتھیوں، جھوٹ بولنے والے سے اگر کہا جاتا ہے کہ جناب والا آپ نے جھوٹ کیوں بولا، تو وہ کہتے جناب والا میں مذاق کر رہا تھا، مذاق کر رہا تھا، بس یہ کہنا ہوتا ہے. یہ گناہ وہ اپنے لیے حلال سمجھ لیتا ہے، اور پھر جب گناہ کو حلال سمجھ لیتا ہے تو اس گناہ سے توبے کی توفیق نہیں ہوتی ہے. اس لیے توبے کی توفیق اس گناہ سے ہوتی ہے کہ جب انسان گناہ کو گناہ سمجھے. اس نے تو اس گناہ کو حلال کر دیا کہ جناب والا میں مذاق کر رہا تھا، اور مذاق کرنے کی وجہ سے وہ جھوٹ اپنے لیے وہ حلال قرار دیتا ہے. تو حدیث میں آتا ہے الصوم جنہ، روزہ ڈال ہے ما لم یدع الزور، جب تک انسان جھوٹ بولنا نہ چھوڑ دے اس وقت تک. الصوم جنہ، یہ روزہ آپ کے عذاب کے لیے ڈال بنے گا. تو میرے عزیز ساتھیوں، اگر ہم صبح سے شام تک اپنے آپ کو بھوک اور پیاس سے روکے رکھتے ہیں، جھوٹ سے اجتناب کریں، اس زبان کی جتنی بھی گناہ ہے اس سے اجتناب کریں، اسی طریقے سے آنکھ کی جتنی بھی گناہ ہے اس سے اجتناب کریں، کان کی جتنی بھی گناہ ہے اس سے اجتناب کریں، ہر عضو کو ہم روزہ رکھوائیں، اور جھوٹ بولنے سے پرہیز کریں، اجتناب کریں. آج کل لوگ شوق کے لیے، مذاق کے لیے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے نعوذ باللہ جھوٹ بولتے ہیں. حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر مذاق کیا بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق سیرت میں موجود ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو سکھایا ہے کہ آپ مذاق میں بھی سچ کا دامن نہ چھوڑیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، یار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عربی آتے اور عرض کرتے اللہ کے رسول مجھے اونٹ چاہیے تاکہ میں اس کے اوپر سواری کروں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے میں آپ کو اونٹ کا بچہ دوں گا. کیا؟ تو عربی کہنے لگے اللہ کے رسول اونٹ کے بچے کے ساتھ میں کیا کروں گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے اونٹ جتنا بھی بڑا ہو جائے وہ اونٹ کا بچہ ہی ہوتا ہے، انسان جتنا بھی بڑا ہو جائے انسان کا بچہ ہوتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر امت کو سمجھایا ہے کہ اگر آپ نے مذاق بھی کرنا ہے تو مذاق میں سچ کا دامن نہیں چھوٹنا چاہیے. ایک خاتون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کرنے لگی اللہ کے رسول میرے لیے دعا کیجئے، اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کہو نا یار، ذرا محبت کے ساتھ کہو یار. میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ حدیث ہمیں یاد ہونا چاہیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر کے ایک سیڑھی پر پاؤں رکھ رہے آمین فرما رہے، دوسرے پر پاؤں رکھا آمین، تیسرے پر پاؤں رکھا آمین. اس میں ایک بددعا جبرائیل امین یہ فرما رہے کہ آپ کا نام نامی جن لوگوں کے سامنے آئے آپ پر درود نہ بھیجے ہلاک ہو جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ خاتون نے کہا اللہ کے رسول میرے لیے دعا کیجئے کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں. بوڑھی خاتون ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ بڑھاپے کی حالت میں آپ جنت نہیں جائے گی.
وہ خاتون رونے لگی اور روتے روتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رخصت ہونے لگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خاتون کو بلایا اور فرمانے لگے اللہ رب العزت ان لوگوں کو جوانی عطا فرمائیں گے جن لوگوں کو جنت میں داخل فرمائیں گے، اور ان کی عمر تقریباً 33 یا 30 سال کی عمر کے مابین ہوگی۔ اللہ رب العزت جوانی عطا فرمائیں گے، اس کے بعد ان کو جنت میں داخل کریں گے۔ بڑھاپے کی حالت میں وہ جنت نہیں جائیں گے بلکہ جوان ہو کر جنت جائیں گے۔ تو یہاں پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھا رہے کہ اگر آپ نے مذاق بھی کرنا ہے، مذاق میں سچ کا دامن نہیں چھوٹنا چاہیے۔ بس جھوٹ بول دیا، اگر آپ اس کو کہو آپ نے جھوٹ کیوں بولا، خلب اورانے کی میں مذاق کر رہا تھا، تو یہ مذاق سے کیا جھوٹ حلال ہو گیا؟ روزہ رکھا ہوا ہے، حلال چیزوں سے اپنے آپ کو روکا ہے، کھانا نہیں کھا رہے، پانی نہیں پی رہے، کھانا حلال ہے یا حرام ہے؟ لیکن میرے عزیز ساتھیو حرام جھوٹ میں مبتلا ہو رہے۔ فون آیا جناب والا اڈے کا کام کرنے والے ماشاءاللہ، پارٹی بولتے جناب والا میں نے مال دیا ہے، میرا مال کہاں ہے؟ تو جواب ملتا ہے جناب والا مال اڈے میں پڑا ہے، اور جواب ملتا ہے آپ کا مال راستے میں۔ جھوٹ کیوں بولا جناب والا؟ پارٹی کا دل رکھنے کے لیے بولا ہے۔ اور ایک نے تو ایک پارٹی نے جو ہے ان اڈوں والوں کو فون کیا، کہا ہمارا ٹرین پنچر ہو گیا۔ اس نے جواب کیا دیا؟ ٹرین کو بھی پنچر کر دیتے ہیں۔ ٹرین پنچر ہوتا ہے؟ وہ بولتے ہاں ٹرین پنچر ہوتا ہے۔ تو خدا کے لیے روزہ رکھ رہے ہو، اگر روزوں میں جو ہے آپ حلال چیزوں سے اپنے آپ کو روک رہے ہو تو حرام سے اپنے آپ کو ضرور روکنا ہے۔ اس زبان کو آپ نے روزہ رکھوانا ہے، اس میں آپ نے جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ جب تک آپ کی زبان کا جھوٹ نہیں ہوگا لعلکم تتقون کا مظہر جو ہے میرے عزیز ساتھیوں پیش نہیں ہو سکے گا۔ اور جب تک آپ اپنے آپ کو غیبت سے نہیں بچاؤ گے اس وقت تک میرے عزیز ساتھیوں روزے کا جو ثمر ہے اور الصوم جنہ عذاب کے لیے ڈال بننا ہے میرے عزیز ساتھیوں وہ ثابت نہیں ہو سکے گا۔ کھانا حلال ہے، غیبت کرنا حرام ہے، حلال چیزوں سے اپنے آپ کو روکا لیکن غیبت کیے جا رہے ہیں۔ اور غیبت کو کیسے حلال کرتے؟ او بھائی غیبت نہیں کرو، کیا بات ہے میں اس کے منہ پر بھی بول سکتا ہوں؟ ہاں دس ہوئے گا نا، میں اس کے منہ پر بھی بول سکتا ہوں، بس اس کے بعد غیبت حلال۔ میرے عزیز ساتھیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی تعریف جو کی ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ منہ پر بولو تو پھر حلال ہے اور پیٹھ پیچھے بولو تو حرام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول مل غیبہ یا رسول اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، آپ اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے باتیں کریں اور وہ اس سے ناپسند گزرے، یہ غیبت ہے۔ بس اتنی تعریف ہے، اب اس میں آگے کچھ نہیں ہے کہ آپ اس کے سامنے بول سکتے ہو، آپ اس کے دائیں بول سکتے ہو، آپ اس کے بائیں بول سکتے ہو، آپ اس کے پیچھے بول سکتے ہو، تب آپ کے لیے غیبت حلال ہو جاتی ہے، ایسی نہیں ہے۔ جواب ملتا ہے گناہ کے بہانے ہم نے ڈھونڈے، جھوٹ میں مذاق کر رہا تھا خلب اورانے کی، اور غیبت میں کیا کہتا ہے ہم اس کے منہ پر بول سکتے ہیں، حلال ہو گیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کیا اس سے حلال ہو جائے گا؟ او بھائی بولو نا، اس سامنے بولنے سے حلال ہو جائے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ذکرک اخاک بما یکرہ، آپ اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے باتیں کریں اور اسے ناپسند گزرے، بس یہ غیبت ہے۔ اس میں آگے پیچھے دائیں بھائی کی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ اس کے دائیں بول سکو، آپ اس کے بائیں بول سکو، آپ اس کے سامنے بول سکو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا ہے، بس یہ کہہ دیتے اور جناب والا اپنی لیے غیبت کو حلال قرار دیتے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں غیبت اس سے حلال نہیں ہوگی، نہ جھوٹ جو ہے اس سے حلال ہوگی کہ میں مذاق کر رہا تھا، نہ غیبت اس سے حلال ہوگا کہ آپ یوں کہیں کہ میں اس کے منہ پر بول سکتا ہوں۔ تو یہ گناہوں کے لیے ہم نے بہانے ڈھونڈے اور ان چیزوں سے ہم گناہ کو حلال کر دیتے، اور حلال کرنے کے بعد توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، کیونکہ گناہ سے آپ کو توبہ کی توفیق اس وقت ملے گی جب آپ گناہ کو گناہ سمجھو نا۔ جب اس سے یہ کہہ دیا
کہ میں اس وقت میں اس کی منہ پر بول سکتا ہوں میں مذاق کر رہا تھا، بس اس سے اپنے لیے گناہ کو حلال کر دیا، بس آگے پھر جو ہے اس کو توبے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ الصوم جنہ، روزہ ڈال ہے عذاب سے، لیکن اس وقت تک یہ ڈال بنے گا جب ہم حلال کے ساتھ حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے، تو یہ روزہ ہمارے لیے عذاب سے ڈال ثابت ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا کرے جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔